بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بڑا ہی مبارک عشرہ ہے۔ اس میں چند ایسے کام ہیں جن کو اگر ہم کریں گے تو یہ عشرہ ذی الحج ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مبارک ہو جائے گا، برکت والا بن جائے گا اور بہت ہی زیادہ فائدے والا بن جائے گا۔ رمضان المبارک بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اسی طرح یہ عشرہ ذی الحج بھی بہت ہی زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں۔ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ پہلی چیز جس کا اہتمام اس کے اندر ہم نے کرنا ہے وہ ہے کہ ہم اس میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یعنی مغرب کے بعد آپ نوافل کو پڑھیں۔ اور ان چیزوں کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام تو لازمی ہے، وہ تو ہر حال میں ہے، چاہے وہ ذی الحج ہے، رمضان ہے یا جو بھی، ان کا اہتمام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ نمبر دو، نفلی روزوں کا اہتمام ہم کریں، خاص طور کے اوپر 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کا اہتمام ہم ضرور کریں۔ نمبر تین، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کو مختصر صورتیں یاد نہیں ہیں، بہت کم صورتیں یاد ہیں، تو کوشش کریں کہ عشرہ ذی الحج کے اندر قرآن مجید کی کچھ اور صورتوں کو یاد کر لیا جائے، اور اسی طرح قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر چار، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تکبیرات تشریق جو آپ 9 ذی الحج سے پڑھتے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی ہے، اور وہ 9 ذی الحج سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ذکر اللہ، تسبیحات، ان کا اہتمام عشرہ ذی الحج کے اندر ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں ہے، اور نہ کسی دن میں نیک عمل اتنا اللہ رب العزت کے ہاں پسند ہے جتنا ان دنوں میں، یعنی عشرہ ذی الحج کے اندر۔ اس لیے تم ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تہلیل، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ تسبیحات، تہلیلات اور تکبیرات، ان کو آپ کثرت کے ساتھ عشرہ ذی الحج کے اندر کریں۔ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے، اور الحمدللہ یہ تحمید ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ تہلیل ہے۔ تو ان کی کثرت کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی کثرت کریں آپ عشرہ ذی الحج کے اندر، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور تمام امت کے لیے دعائیں کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں، اور مظلوم مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عشرہ ذی الحج کے اندر ایک کام کرنے کا یہ بھی ہے۔ نمبر 5 کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا، کوئی بھی پسندیدہ چیز اپنی جو آپ کو پسند ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، والدین، عزیز و اقارب، بیوی بچے، اہل و عیال، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ بھی یہ صدقہ کہلاتا ہے، اور بہترین صدقہ ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، والدین، عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرنا۔ نمبر 6 کے اوپر، خدمت خلق کے کام کرنا، اپنے پڑوسی، محلہ، عزیز و اقارب، گاؤں دیہات، ٹاؤن، ان میں جہاں پر بھی کوئی بھی ایسا کوئی ضرورت مند، حاجت مند، کمزور کوئی آپ کو نظر آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، جہاں تک ممکن ہے یا جہاں تک آپ کا اختیار ہے وہاں تک ان کے ساتھ اچھا کام کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی غریب کا، مسکین کا، کسی مسلمان کا کوئی کام ہو سکتا ہے اور وہ جائز کام ہے تو پھر اس کام کے لیے بھی تگ و دو کرنا۔ نمبر 7 کے اوپر،
قربانی کرنے والے جو مسلمان ہیں وہ ان ایام کے اندر جب ذی الحج کا آغاز ہو جائے تو پھر وہ اپنے جسم کے بالوں کو ناخنوں کو نہ کاٹیں، اور قربانی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا، کسی طرح کا کوئی دکھلاوا، کسی طرح کا کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے اندر نہ ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے ہے۔ اس چیز سے بچنا اور قربانی کو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا۔ اور یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کے نزدیک اس عمل سے، یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ قربانی ایک اتنا بڑا عمل ہے، اور پھر قربانی کا گوشت اس کو اچھے طریقے سے تقسیم کرنا، سارا گوشت اپنے پاس رکھنے کی بالکل اجازت موجود ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر افضل یہ ہے خود بھی کھائیں، رکھیں بھی، تقسیم بھی کریں، اپنے رشتہ داروں میں بھی اور غربا یتاماء کے اندر بھی قربانی کا گوشت تقسیم کریں۔ یہ وہ چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعہ سے ہم عشرہ ذی الحج کو انتہائی قیمتی بنا سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھی اہل اسلام نے قربانی کی نیت کر رکھی ہے، قربانی انہوں نے خرید رکھی ہے، ابھی خریدیں گے، یہ جو بھی معاملات ہیں، اللہ رب العزت سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکلات ہیں کسی بھی طرح کی، تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائیں اور وہ بھی قربانی کر سکیں۔ اور جتنے بھی نیک اعمال اس عشرہ ذی الحج کے اندر یا ویسے بھی مسلمان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال میں اللہ رب العزت ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عشرہ ذی الحج کا ہم وہاں پر جا کر گزاریں، حرم شریف کے اندر گزاریں، اور پھر جو حج کے ایام ہیں، حج کے اعمال ہیں، ان کے اندر ہم شریک ہوں، مناسک کو ہم ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ و تعالی ایسا ہی ہوگا۔ صدق دل کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کے روضہ اقدس کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔